فرعون اور حضرت موسیٰ کا معجزہ۔ زمانے قدیم میں دریائے نیل کے کنارے مصر کی سرزمین پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا جو خود کو لوگوں کا خدا سمجھتا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا اور کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اس کا محل سونے سے بنا ہوا تھا اور مصری لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ فرعون کا عجیب خواب۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑک رہی ہے جو مصر کے تمام محلات اور شہروں کو جلا رہی ہے، مگر بنی اسرائیل یہودی قوم اس سے محفوظ ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر جاگ اٹھا اور فوراً اپنے جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ ایک معمر نجومی نے کہا، اے عظیم فرعون، یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون غصے سے چلایا اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس پیشگوئی کو حقیقت بننے سے روکا جا سکے۔ حضرت موسیٰ کی نجات۔ انہی دنوں بنی اسرائیل کی ایک عورت نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام موسیٰ رکھا۔ فرعون کے سپاہیوں کے خوف سے اس نے اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں رکھا اور دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ وہ ٹوکری پانی میں بہتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے فرعون سے کہا، اس معصوم کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنے۔ فرعون دل ہی دل میں پریشان تھا، مگر بیوی کی بات مان کر موسیٰ کو اپنے محل میں پروش دی۔ اللہ کا پیغام حضرت موسیٰ کے لیے۔ سالوں بعد حضرت موسیٰ ایک طاقتور اور سمجھدار جوان بن گئے۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے سیدھے راستے کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور کہا، اے فرعون، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور ظلم سے باز آ جا۔ فرعون نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میں ہی مصر کا خدا ہوں، اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ اور جادوگروں کی شکست۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی۔ اچانک وہ ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ درباری خوفزدہ ہو گئے، مگر فرعون بولا، یہ محض جادو ہے، میرے جادوگر اس سے زیادہ طاقتور ہیں۔ فرعون نے مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلا لیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو نظر کے دھوکے سے چھوٹے سانپوں میں بدل گئیں، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی دوبارہ زمین پر ڈالی، وہ ایک زبردست اژدہا میں بدل گئی اور تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے چلایا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی اور بہت سے لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے۔ فرعون کا انجام۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں مصر سے نکال کر لے گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر ان کے تعاقب میں نکلے اور دریائے نیل کے کنارے جا پہنچے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر ماریں۔ اچانک دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک راستہ بن گیا۔ وہ سب حفاظت سے دریا پار کر گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کے سپاہی پانی میں داخل ہوئے، دریا کی موجیں دوبارہ آپس میں مل گئیں اور سب کو ڈبو دیا۔ مرنے سے پہلے فرعون لہروں میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلایا، اب میں ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا ہی سچا خدا ہے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اللہ نے اس کا آخری لمحے کا ایمان قبول نہ کیا۔ داستان کا سبق۔ وہی فرعون جو خود کو خدا کہلواتا تھا اسی دریائے نیل میں غرق ہو گیا جہاں اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات ملی اور یہ واقعہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق بن گیا۔ کوئی طاقت اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی اور ظلم کبھی بھی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔